لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد والصلاة والسلام على من اسمه أحمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے دونوں معصوم اور برگزیدہ پیغمبروں کو مبعوث فرما کر کے بھیجا فرعون کی طرف کہ اسے جا کر کے میرا پیغام پہنچاؤ، سناؤ اور ایمان کی دعوت دو۔ جب ان پیغمبروں نے جا کر کے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ آگے سے کہنے لگا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اے موسیٰ جس رب پر ایمان لانے کی مجھے دعوت دے رہے ہو، جس رب کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اس کے فرستادہ ہیں، فَمَن رَبُّكُمَا، وہ تم دونوں کا رب کون ہے اور کیسا ہے؟ یہ سوال اس نے اس لیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ تو رب الاعلیٰ میں ہوں، لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں، تم کس رب کی طرف ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہو؟ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ربنا ہمارا رب وہ اللہ ہے جو کل شیء اعطى كل شیء خلقه، ہر شے کو وجود بخشتا ہے
اسے وجود عطا کرتا ہے، اس کی تخلیق اور پیدائش کرتا ہے، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ یہ دو صفتیں رب العالمین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ذکر کی۔ ایک یہ کہ وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، اسے پیدا کرنے والا خلاق عالم ہے، اور پیدا کر دینے کے بعد پھر وہ اپنی پیدا کردہ مخلوقات سے بے خبر اور لا علم نہیں ہو جاتا۔ ثم ہدا، پھر وہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور رنگ سکھاتا ہے۔ دیگر مخلوقات کو ایک طرح کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن جنوں انس کو اور بالخصوص انسانوں کو انہیں دو طرح کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر مخلوقات، حیوانات، پرند چرند وغیرہ، انہیں ایک قسم کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی نشو و نما، جسمانی اور زندگی کی بقا اور سلامتی اس کو برقرار رکھ سکے۔ انہیں صرف ایک ہی چیز کی احتیاجی اور ضرورت ہے، جسمانی رہنمائی اور ہدایت کی۔ کس چیز کو کھانا ہے، ہماری غذا کیا ہے، کیسے کھانا ہے، پینا کیا ہے، رہنا کیسے ہے، زندگی کا تحفظ اور دفاع کیسے ہوگا، کن چیزوں سے ہماری نشو و نما ہوگی، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہوگا۔ صرف جسمانی انہیں محتاجی ہے کہ اس کی نشو و نما اور بقا کے لیے ان کی ہدایت، ان کی تربیت اور رہنمائی کی جائے۔ لیکن انسان کو دو چیزوں کی محتاجی اور ضرورت ہے کہ اس کی دو چیزوں میں ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا جائے۔ جسمانی کھانا پینا، رہن سہن، معاملات، سفر حضر، حلال حرام میں تمیز وغیرہ، جسمانی نشو و نما اور اس کی بقا کے لیے، اس جسم کے تحفظ اور دفاع کے لیے انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اور دوسرا انسان کو اندر اور باطنی روحانی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ صفت ربوبیت میں بھی یہ دونوں مفہوم ہیں۔ اللہ کی صفات میں اس کی صفت ہے الحمدللہ، بولو رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے، مربی، تربیت کنندہ، پرورش کنندہ، تربیت کرنے والا۔ تو انسان کی جو تربیت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ دو طرح کرتا ہے۔ اس کے جسم کی تربیت اور پرورش بھی کرتا ہے، اس کی روح کی پرورش بھی کرتا ہے، اس کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو ثم ہدا، جو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ دو طرح کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ جسم چونکہ زمین سے بنایا، یہ کہاں سے آیا؟ زمین سے۔ ہمارا مادہ تخلیق مٹی اور نطفہ، تو نطفہ کا وہ تعلق بھی زمینی اشیاء اور غذا سے ہے۔ چونکہ یہ جسم زمین سے بنا تو اس کی
پرورش، نشو و نما، غذا کا انتظام بھی کہاں سے کیا؟ زمین سے کیا۔ جملہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں، ان کا تعلق زمین سے ہے۔ اور جو اندر کی روح ہے، یہ روح عالم بالا، عالم ارواح سے اوپر سے آئی، تو اس کی نشو و نما اور غذا کا انتظام بھی اللہ نے اوپر سے کیا۔ آئی ادھر سے تو غذا بھی ادھر سے لائی، اور وہ ہے علم وحی، وحی کا علم جو کبھی صحیفوں کی شکل میں آیا، کبھی بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں آیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ علم وحی یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ اب وہ اللہ کا علم، اللہ کا پیغام، اللہ کریم کا نازل کردہ وہ رشد و ہدایت پہ مبنی پیغام جو تھا، ہر انسان اس کی صلاحیت اور سکت نہیں رکھتا کہ براہ راست اسے برداشت کر سکے، قبول کر سکے، سمجھ سکے، صحیح معنوں میں اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ ہر انسان اس کا متحمل نہیں ہے۔ اللہ نے پھر انسانوں میں سے ہی بعض برگزیدہ انسان چنے، انسانوں میں سے ہی بعض برگزیدہ انسان چنے اور انہیں منفرد خصوصیات سے نوازا، منفرد خصوصیات سے نوازا۔ اس وحی کو سنبھالنے کا، وصول کرنے کا، سمجھنے کا اللہ نے انہیں ملکہ عطا کر دیا، جنہیں انبیاء اور رسل علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ یہ وحی پھر ان پہ اتری اور اللہ نے انہیں اس معاملہ میں اپنا نمائندہ منتخب کر دیا۔ اس معاملہ میں نمائندہ منتخب کیا کہ میری وحی تم پر آئے گی، اور اس کا عملی نمونہ، اس کا علم، اس کا فہم بقیہ قوم اور مخلوق تک پہنچانا یہ تمہارا فریضہ ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی، خلقہ ثم ہدا، ادھر پیدائش ادھر ہدایت، یہ دونوں کیا چلی؟ ساتھ ساتھ اکٹھی چلی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، انسان کی تخلیق کی، پیدائش کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ کس سے ہے؟ پہلا انسان حضرت آدم۔ انسانیت کی، نوع انسانی کی تخلیق حضرت آدم سے ہے۔ خلقہ، تخلیق کی ابتدا ہوئی تو ثم ہدا، اللہ نے اسی پہلی انسان کو نبی بھی بنا دیا کہ اس کے ذریعے کیا کرنا تھا؟ ہدایت کو عام کرنا تھا۔ اسی کی تعلیم کے ذریعے اس پہ وحی نازل کر کے مخلوق کی رہنمائی کرنی تھی۔ تو ادھر تخلیق آدم کی پیدائش ہے، خلقہ، اور ساتھ ہی ثم ہدا، اسی پہلے انسان آدم کو نبی بھی بنا دیا تاکہ وہ ہدایت کے اصول اور اس کی رہنمائی وہ قوم کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ پھر سلسلہ چل پڑا، اوپر سے وحی کا نزول، نیچے سے انبیاء کا سلسلہ۔ رسولوں میں پہلا رسول حضرت نوح آیا علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر کئی پیغمبر آتے رہے، 1.25 لاکھ کم و بیش، کہ صحیح تعداد صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس سلسلہ کا آخری موتی، آخری کڑی، وہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو زمینی سلسلہ نبوت اور رسالت کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری موتی بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اور جو آسمان سے وحی کا سلسلہ تھا، تو اس کی آخری کڑی اور خزانہ وہ قرآن مقدس کی صورت میں آیا۔
اب رہتی انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت کا ماخذ یہ دونوں چیزیں منتخب کر دی. علم کی ضرورت ہو، ہدایت کا علم وہ قرآن سے ملے گا. عمل بھی ہدایت کی ضرورت ہو تو عمل کا نمونہ اور اس کی رہنمائی اور ہدایت تمہیں میرے محبوب کی اسوہ حسنہ سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کو اپنی آخری حجت اور وحی قرار دیا. اس کے بعد دنیا میں وحی کا تصور نہیں، اور میرے آقا کو اللہ نے نبیوں میں آخری نبی قرار دیا. آپ کو خاتم النبیین کا منصب دیا، خاتم المرسلین کا اعزاز بخشا، خاتم المعصومین کا تمغہ دیا کہ آپ کو نبی بنانے کے بعد اللہ نے نبی بنانے کا سلسلہ بند کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا عقیدہ اور مسئلہ ختم نبوت اور رسالت یہ دین کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے. دین کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ کل کے کل دین کا تحفظ اور دفاع ہے. کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ محفوظ ہے، اس کا تحفظ اور دفاع یقینی ہو گیا، پھر اللہ کا سارا دین محفوظ ہے، کامل دین محفوظ ہے. اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ غیر محفوظ ہو گیا، اس پہ ڈاکہ زنی اور اس پہ کوئی مصلحت کا شکار ہو گیا، پھر پورے کا پورا دین اسلام وہ غیر محفوظ ہو گیا، دین کا کوئی شعبہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت میں خود اللہ کا کلام بڑا حساس نظر آتا ہے، قرآن مقدس، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس منصب کے معاملہ میں ختم نبوت کے عنوان پر بڑے حساس نظر آتے ہیں. اور آپ کے بعد اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم اجمعین قولاً فعلاً اس مسئلہ میں اس پہ تحفظ اور دفاع کرتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے بڑے حساس نظر آتے ہیں، اس انداز سے کہ اللہ نے اپنے لاریب اور پاک کلام میں 100 سے زائد آیات میرے آقا کی ختم نبوت پہ نازل فرمائی. 100 سے زائد آیات ہیں جن سے مسئلہ ختم نبوت واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سے زائد، بعض نے اس سے بھی بہت زیادہ فرمودات کو جمع کیا جن میں آپ نے اپنے اس منصب کو بیان کیا، اپنی ختم نبوت کو، ختم رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. قرآن مقدس کی 100 سے زائد آیات، عام طور پہ لوگوں کو ایک ہی یاد ہے اور ایک ہی مشہور ہے، لیکن نہیں. قرآن مقدس مختلف عنوانات قائم کر کے، ابواب قائم کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح اور اجاگر کرتا ہے. میں صرف اجمالی ایک نقشہ قرآن کریم سے ذکر کروں گا، وگرنہ ہر ایک آیت مستقل وقت لیتی ہے. اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے قرآن مقدس نے ایک عنوان میرے آقا کی ختم نبوت پہ قائم کیا، اور وہ عنوان ہے بعثت عامہ. بعثت عامہ سادے لفظوں میں، پہلے جتنی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی بعثت عامہ نہیں تھی، محدود تھی، مقید تھی.
اپنے علاقے کے ساتھ، قوم قبیلے کے ساتھ، اپنے دور اور زمانے کے ساتھ. اشارہ کروں گا، قرآن کریم کو سننے والے ہیں آپ دوست، فوراً آپ سمجھتے چلے جائیں گے. حضرت نوح پیغمبر آئے تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ. حضرت لوط علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ قَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ قَالَ یَا قَوْمِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ جتنے انبیاء علیہ السلام، انبیاء سابقین دنیا میں آئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے، ان کی بعثت عامہ نہیں. یہی وجہ ہے ہر پیغمبر آ کے کہتا ہے یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا فلاں، یا فلاں. اے میری بستی کے لوگوں، میرے گاؤں اور ایریا کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں. قوم کو خطاب کرتا ہے، مخصوص اہل علاقہ کو، اہل بستی کو خطاب کرتا ہے. لیکن جب نمبر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، میرے محبوب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے یا قوم نہیں فرمایا، یا اہل عرب نہیں کہا، یا فلاں نہیں کہا، یا فلاں نہیں کہا. میرے آقا تشریف لائے، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. الناس قیامت تک آنے والے جس مکان اور زمان سے ہو، وہ سب انسانیت کو خطاب عام کیا، بعثت عامہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، آئے قیامت تک آنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. یا ایھا الناس ہے، یا ایھا القوم نہیں فرمایا. یہ ہے بعثت عامہ. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اے کائنات کے لوگوں، پہلے نبی آتے رہے، جاتے رہے اور نبی بھیج دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد مزید نبوت کی ضرورت تھی. یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ آپ کی نبوت، رسالت، شریعت، کتاب و حکمت کا دور اور زمانہ وہ کسی قوم کے لیے خاص نہیں، زمانے کے ساتھ خاص نہیں، علاقے کے ساتھ خاص نہیں. یہ دور اور زمانہ چلے گا قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے جب چلے گا، درمیان میں کہیں انقطاع اور خلا نہیں، تو پھر کسی دوسرے کو گھسنے کی اجازت، ضرورت اور گنجائش بھی نہیں. نہ کسی کانے کو، نہ کسی اور سجاکے کو، کسی دجال کو جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے آپ کے زمانے نبوت میں درمیان میں آنا چاہے، فرمایا اسے کوئی انقطاع، خلا، گنجائش نہیں ہم نے دی کہ وہ درمیان میں آ کر کے اپنی نبوت، اپنی شریعت، اپنی وحی کا دعویٰ کر کے اس کا سکہ چلانے کی کوشش کرے. اس لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی اور دیگر مفسرین ائمہ فرماتے ہیں کہ ھذہ الآیۃ تدل علی ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی جمیع الخلق. یہ آیت بتلاتی ہے میرے آقا مبعوث ہوئے ہیں اپنے سے بعد قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے، کہ آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی. آپ کی نبی بننے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد
क़यामत तक कोई नया नबी आ सकता, किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, नहीं। और कहीं इसी बेसत आमा को अंदाज बदल के जिक्र किया, सूरह सबा के अंदर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, मा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, काफा कहो ना लफ्ज काफा, नहीं भेजा हमने आपको मगर काफी बनाकर, काफी बनाकर, सिर्फ अरबियों के लिए, अजमियों के लिए नहीं, काफतन लिन्नास, काफतन लिन्नास ऐ उर्सिला इलल खल्क़ि काफा, इलल खल्क़ि काफा, तमाम जिन्नो इंस के लिए, क़यामत तक जो आने वाले हैं उनके लिए हमने आपको काफी शाफी नबी बना के भेजा है, काफी शाफी नबी बना के भेजा है। उनके लिए मेरा नबी काफी है, किसी और दज्जाल और कज़्ज़ाब की जरूरत और गुंजाइश ही नहीं रखी। और फरमाया सूरह अंबिया के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन अल्लाह है रब्बुल आलमीन, मेरा नबी है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की रुबूबियत आलमीन के लिए काफी, मेरे आका की नबूवत और रिसालत भी आलमीन के लिए काफी और शाफी। वमा अरसलनाका, नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला मगर, काफतन, इल्ला रहमतन, मगर बायसे रहमत बनाकर, रहमत का जरिया बनाकर, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। सूरह फुरकान की इब्तिदा में फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, लिल आलमीन नज़ीरा। ये कुरान मुकद्दस की मुतअद्दिद आयात मेरे आका की बेसत आमा को जिक्र करती है कि आपकी बेसत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद, क़यामत तक के लिए हर दौर और जमाने में, हर मकान और जमान के एतबार से आप ही की शरीयत, आप ही की नबूवत और रिसालत वो जारी और सारी है, कहीं पे इनक़िता नहीं है, खला नहीं है। जब नहीं है तो किसी नई नबूवत, नई वही, नई उम्मत की भी जरूरत नहीं है। ये एक उन्वान रखा कुरान ने, जिस पे बहुत सारी आयात कुरान ने जिक्र कर दी है कि मेरे आका की खत्म नबूवत की वो तमाम आयात दलील है जिनमें आपकी बेसत आमा का जिक्र है। समझ रहे हो कि मुश्किल होगी बात? तकरीरें सुनते हो, दीन समझने का ज़हन लो। समझना और है, सुनना और है। वो चस्के वाली तकरीरें तुमने बहुत ही सुनी है, लेकिन दीन को नहीं समझा पूरी तरह। अब दीन को समझने का ज़हन लेकर के बैठो और बेदार होकर के। एक और उन्वान दिया कुरान मुकद्दस ने, है तवज्जो, और उन्वान दिया। मेरी मजबूरी है, कुरान करीम का तालिबुल इल्म हूं, इससे बाहर जाने को जी नहीं करता। कौम का मिजाज होता है, खैर आपकी तो काफी तरबियत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, के लफाजी हो, लसानी हो, दौड़े माये, किस्से कहानियां, ये कौम बड़ी खुश होती है। बल्ले बल्ले बड़ा बयान हो गया जी, पता कुछ भी नहीं है। दूसरा उन्वान कुरान करीम ने जिक्र किया, वो उन्वान है ईमान बिल वहयैन, दो वहियों पर ईमान लाना, या यूं कह लो दो किस्म की वही पर ईमान लाना। फरमाया दुनिया में कामिल हिदायत के लिए काफी, आखिरत की कामिल नजात के लिए काफी। इस नुक्ते को समझो, चीजें दो हैं, दुनिया में कामिल हिदायत, कामिल ईमान चाहिए, और कल क़यामत के दिन कामिल नजात, मगफरत और कामयाबी चाहिए। अल्लाह हम सबको नसीब करे। यही दो चीजें जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं
دو چیزوں کے حصول کے لیے دو قسم کی وحیوں پر ایمان لانا لازم. یہ دونوں چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. پہلے پارہ کی ابتدا کوئی دیکھے، وگرنہ اس عنوان پر 32 آیات ہیں. کتنی؟ اس ایمان بالوحیین ایک شعبہ ہے ختم نبوت کا، اس پر 32 آیات ہیں. ابتدا ہی سے کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کتنی وہیں آ گئی؟ 2. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، میرے پیغمبر آپ پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر اترنے والی وحی پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں ایک آپ پر اترنے والی وحی اور ایک آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام پر اترنے والی وحی. ان دو وحیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور سری لفظوں میں سورہ زمر میں اس کو ذکر کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر پہ آنے والی وحی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء پہ آنے والی وحی. یہ دو وحیوں پر ایمان رکھنا، ایمان بالوحیین. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نتیجہ ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک علی ھدی، بالہدا نہیں، علی استعلاء کا معنی دے رہا ہے. فرمایا ان دو وحیوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے اخلاص کے ساتھ یہ کامل درجے کے ہدایت یافتہ ہیں. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے گارنٹی شدہ کامل درجے کی، اعلیٰ درجے کی ہدایت پر کھڑے ہیں، اس پہ قائم و دائم ہیں. اور کل قیامت کے دن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ المفلحون کا الف لام کمال کا معنی بیان کر رہا ہے. الکاملون فی الفلاح، انہی لوگوں کی کل قیامت کے دن کامل فلاح، کامل نجات، کامل بخشش ہوگی. قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا. اگر ہدایت کامل چاہیے، قیامت کے دن نجات، فلاح کامل چاہیے، تو دو وحیوں پہ ایمان لانا یہ کافی ہے. کسی تیسری وحی کو ماننے کی ضرورت نہ دنیا میں ہدایت کے لیے، نہ آخرت میں فلاح و نجات کے لیے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر تیسری وحی کو جو مرزا ملعون کہتا ہے کہ مجھ پر ٹی ٹی ایک فرشتہ ہے وہ وحی لاتا ہے، نام بھی تجویز کیا فرشتے کا، وہ وحی لاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں ہمارے 12 ائمہ پہ وحی آتی ہے. کسی نے کہا فلاں نبوت کا دعوے دار، اس پہ وحی آتی ہے. قرآن مقدس کی اس مضمون کی 32 آیات اس بات کو واضح کرتی ہے، میرے آقا کے بعد کسی نئی وحی کی ضرورت نہ دنیا میں ہدایت کے لیے ہے، نہ آخرت میں نجات اور کامیابی کے لیے ہے. جب ضرورت ہی کوئی نہیں تو مرزا ملعون پہ آنے والی وحی کا نظریہ قائم کرنا، اسے تسلیم کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے. نہ دنیا میں کامیابی کے لیے، نہ آخرت کی کامیابی کے لیے. ایمان بالوحیین، یہ ختم نبوت پر قرآن نے دوسرا عنوان قائم کیا اور تیسرا عنوان دیا اکمال دین کا. کون سا عنوان دیا؟ اکمال دین. پڑھو آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے لیے اکملت، نعمت کے لیے اتممت. یہ اکمال اور اتمام میں فرق ہے.
اتمام نعمت اکمال دین، نعمت اتممتو تمام ہو گئی. کیا معنی تمام اتمام کا؟ کہ نعمتیں جو عطا کی ہیں ان کی قدر کرو تو مزید نعمتیں عطا کروں گا، لیکن ان میں سے کمی نہیں کروں گا. اتممتو کا لفظ یہ بتلاتا ہے اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہوگی، لیکن دین کے لیے لفظ اتممتو نہیں آیا، اکملتو ذکر کیا. اکمال کا معنی ہوتا ہے جو رب نے نقشہ دے دیا، نازل کر دیا، پیغمبر نے پیش کر دیا، اب یہ کامل مکمل اکمال دین ہو چکا ہے، جس میں سے نہ کمی کرنے کی گنجائش ہے نہ اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے. دو طرفہ دروازہ بند کر دیا. کمی کرے تو اس کا نام الحاد ہے، کھلا کفر. اگر اس میں اضافہ کرے، بڑھائے، تو اس کا نام بدعت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. الحاد کا دروازہ بند کیا دین کا تحفظ کرنے کے لیے، بدعات کا دروازہ بند کیا دین حق کے دفاع کے لیے. فرمایا میں اللہ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ہدا کو نازل کیا وہ اکملت لکم دینکم، کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اکمل ہو چکا ہے. اور کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ. یہ دین کب تک کے لیے کامل ہے؟ اس میں نقص، کمی، کمزوری، عیب، گھاٹا، خسارہ نہیں. جب نہیں تو اسے پورا کرنے کے لیے کسی مرزے ملعون کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں. جب دین کامل، پہلے تو نقص ثابت کر، عیب اور کمزوری ثابت کر، پھر کسی کی ضرورت ہو تاکہ اس کو پورا کر سکے، اس کے نقص اور کمی کو دور کر سکے. جب دین اکمل تو کامل مکمل، اس کا محافظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قیامت تک کے لیے اس کا محافظ خود رب کائنات ہے. پھر کسی دوسرے مدعی نبوت کی قطعاً ضرورت ہو سکتی نہیں ہے. دین کامل نہ ہوتا، نقص ہوتا، کمی ہوتی، ہر زمانے کے حال کے مناسب نہ ہوتا، پھر کسی دوسرے نئے نبی کا تصور ذہن تسلیم کرتا. جب دین اسلام وہ کامل، ہر زمانے کے، ہر دور کے، ہر زمانے کے احوال کے ایک مناسب ہے اور اس میں نقص، کمی، خرابی کا تصور ہی نہیں کہ اس کا محافظ خود کائنات کا رب ہے، پھر کسی دوسرے نبی کی نبوت کی ضرورت، اس کے وحی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو اکمال دین یہ بھی ختم نبوت کا مستقل قرآن نے عنوان دیا ہے. اور آگے بڑھیے، اس پہ صریح آیت فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کاش کے وضاحت کا میرے پاس وقت ہوتا. اس آیت میں آپ کی دو خوبیوں کو ذکر کیا گیا. کتنی خوبیاں؟ ایک ولیکن رسول اللہ، تمہارے مردوں میں سے میرا نبی کسی مرد کا حقیقی باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حقیقی باپ تو نہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اپنی پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ میرے نبی کی حقیقی اولاد نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اللہ نے اپنے محبوب کو روحانی اولاد جو دے دی، اور روحانی اولاد جو دی وہ بھی ایسی بے مثال دی، حقیقی اولاد، توجہ صرف اشارہ، روحانی اولاد جو دی وہ ایسی غیور، حساس اور بے مثال عطا کی کہ حقیقی اولاد پھر بھی کسی کی زبان سے اپنے حقیقی ماں باپ کا گلہ سن کر، گالی سن کر، تانا سن کر
नामुनासिब उनके मामला में जुमला सुनकर सह जाएगी, बर्दाश्त कर जाएगी, मुमकिन है किसी मसलहत का शिकार हो जाएगी, लेकिन जो आपको रूहानी बेटे दे रहा हूं, रूहानी औलाद दे रहा हूं, वो अपनी जानों पे तो खेल जाएंगे, पर महबूबम तेरी अजमतों पे आंच आए इसे बर्दाश्त करने को तैयार कतई नहीं होंगे। आपकी अजमतों पे फर्क आए, खत्मे नबूवत पे कोई डाका डालना चाहे, खा वजीर आजम क्यों ना हो, वजीर आला क्यों ना हो, कोई जज क्यों ना हो, कोई और असेंबली का टॉप क्यों ना हो, अपनी जाने आपकी रूहानी औलाद फिदा कर देगी, पर आपकी खत्मे नबूवत पे आ जाए इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगी। वलाकिन रसूल अल्लाह रूहानी उबूवत को जिक्र कर दिया और नंबर 2 फरमाया व खातमन नबिय्यीन, खातमन नबिय्यीन, हमने आपको खत्मे नबूवत और रिसालत का तमगा और ताज अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर खत्मे नबूवत के 3 मरातिब है। एक खत्मे नबूवत ज़मानी है, एक मकानी है, एक रुतबी है, लेकिन वक्त किसी की वजाहत का नहीं है। यहां से सबक शुरू करेंगे आइंदा खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह। कोशिश करें जरा वक्त पे